میرے آقا کی عظمت کے ہمیشہ گیت گاؤں میں، میرے آقا کی عظمت کے ہمیشہ گیت گاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہم روزے کے فدیہ سے متعلق چند احکام و مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ روزے کے فدیہ کے بارے میں چار پہلو بہت نمایاں معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، فدیہ صوم کا ثبوت۔ نمبر 2، فدیہ صوم کی مقدار۔ نمبر 3، فدیہ صوم کا حکم۔ نمبر 4، فدیہ صوم کا مصرف۔ انشاءاللہ اس آڈیو میں ان چاروں نمایاں پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ سے اپیل ہے آڈیو اخیر تک سنیں اور ثواب کی نیت سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں۔ پہلا نمایاں پہلو ہے فدیہ صوم کا ثبوت۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے، خود خالق کائنات اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اور جن کو اس روزے کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ نیز حدیث شریف میں وارد ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من مات وعلیہ صیام شہر رمضان فلیطعم عنہ مکان کل یوم مسکین، رواہ الترمذی عن ابن عمر، مشکاۃ المصابیح کتاب الصوم باب القضاء۔ یعنی جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمے رمضان کے روزے تھے تو اس کی طرف سے ہر دن مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ ان دونوں نصوص قرآن و سنت سے فدیہ کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ دوسرا نمایاں پہلو ہے فدیہ صوم کی مقدار کیا ہے۔ تو فدیے کی مقدار کے بارے میں صدر الشریعہ علامہ مفتی حکیم امجد علی اعظمی قدس سرہ در مختار کے حوالے سے رقم تراز ہیں۔ ہر روزہ کا فدیہ دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلانا یا صدقہ فطر کی مقدار مثلاً نصف سا یعنی 2 کلو 45 گرام گیہوں یا 1 سا یعنی 4 کلو 90 گرام جو مسکین کو دینا ہے۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 1005۔ تیسرا پہلو ہے فدیہ کس پر ادا کرنا واجب ہے۔ ان چاروں پہلوؤں میں یہ پہلو ذرا طویل ہے اور اس کی کئی شکلیں ہیں، لہٰذا اسے غور سے ملاحظہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ فقہی اصولوں کی روشنی میں وہ شخص جس کا عذر مرتے دم تک زائل ہونے والا نہ ہو، مثلاً اتنا معمر بزرگ شخص کہ بڑھاپے کے سبب روزہ رکھنے سے عاجز و قاصر ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے، جسے فقہا کی اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، وہ روزہ نہ رکھے۔ ایسے شخص پر واجب ہے کہ اپنی زندگی میں فوت شدہ روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ در مختار کتاب الصوم فصل فی العوارض۔ اور وہ شخص کہ جن کا عذر زائل ہونے والا ہو، مثلاً مسافر یا مریض، تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب ہے۔ ان کو اپنی زندگی میں فدیہ دینا جائز نہیں۔ ہاں اگر ایسا مسافر و مریض چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہ کر سکا تو مرتے وقت ان دنوں کے روزوں کا فدیہ دینے کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر فدیہ ادا کر دینے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا، اور جو فدیہ دے چکا ہے
وہ اس کی طرف سے نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 207۔ شیخ فانی: مذکورہ بوڑھا شخص اگر گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکے گا تو گرمیوں میں روزہ چھوڑ دے اور ان کے بدلے سردیوں میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ صرف فدیہ دے دینا کافی نہیں۔ بہار شریعت تخریج شدہ جلد 1 صفحہ نمبر 1006۔ فدیہ دینے میں مسکین کی مقدار اور ہر مسکین کے لیے فدیہ کی مقدار شرط نہیں، لہذا ایک فقیر کو 2 دن کا فدیہ یا ایک فقیر کو تمام روزوں کا فدیہ یا ایک روزہ کا فدیہ تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مسکینوں کو دینا، یہ تینوں صورتیں جائز ہیں۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 1006۔ فدیہ میں گیہوں کی قیمت کے برابر کپڑا وغیرہ دوسری چیز بھی دینا جائز ہے۔ فدیہ دینے میں یہ اختیار ہے کہ تمام روزوں کا فدیہ شروع رمضان میں ایک ہی ساتھ دے دے یا کل فدیہ آخر رمضان میں یکمشت دے۔ حوالہ سابق: رمضان شروع ہونے سے قبل فدیہ دینا درست نہیں، البتہ رمضان شروع ہونے پر آئندہ دنوں کا فدیہ ایک بارگی دے سکتے ہیں۔ جس شخص پر روزوں کا فدیہ واجب ہے اگر وہ کسی وجہ سے اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، یعنی فدیہ نہ ادا کر سکتا ہو، تو ایسا شخص اللہ تعالی سے استغفار کرتا رہے اور ساتھ یہ نیت بھی رکھے کہ اگر زندگی میں مالی استطاعت ہوگی تو روزوں کا فدیہ ضرور ادا کر دے گا۔ در مختار کتاب الصوم فصل فی العوارض: اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے مرض یا سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے اور مرض و سفر کا عذر ابھی باقی تھا کہ وہ مر گیا تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب نہیں اور نہ ہی ان پر ان روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے۔ پھر بھی اگر اس نے وصیت کی کہ اس کے روزے کے عوض فدیہ دیا جائے تو وصیت صحیح ہو جائے گی اور اس کے تہائی مال سے فدیہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر مریض ایسا ہو کہ اس وقت روزہ رکھنے سے عاجز ہو اور آئندہ بھی مرتے دم تک اس کو روزہ رکھنے کی قدرت حاصل ہونے کی امید نہ ہو تو وہ شیخ فانی کے حکم میں ہے، یعنی اس پر بیماری کے دنوں کے ہر روزہ کا فدیہ اپنی زندگی میں ادا کرنا لازمی ہے، اور اگر زندگی میں فدیہ نہ ادا کر سکا تو مرتے وقت اس کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اگر شیخ فانی نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے اور نہ ہی اس کا فدیہ ادا کیا اور رمضان کے بعد فوت ہو گیا، رمضان کے بعد ایک دن بھی زندہ نہ رہا، تو اس پر واجب ہے کہ وہ ہر دن روزہ کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے، برخلاف مریض و مسافر کے کہ اگر وہ عذر زائل ہونے سے پہلے مر جائے تو اس پر کچھ واجب نہیں، یعنی نہ قضا واجب اور نہ ہی قضا نہ کرنے کی صورت میں وصیت واجب۔ حمل والی، دودھ پلانے والی اور حید و نفاس والی عورت، یوں ہی ہر وہ شخص کہ جس نے کسی عذر صحیح کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو، وہ مریض کے حکم ہے کہ اگر وہ اس عذر کے زائل ہونے سے پہلے مر جائے تو اس پر فدیہ اور وصیت کچھ بھی لازمی نہیں، اور اگر یہ لوگ عذر دور ہونے کے بعد انتقال کریں تو ان کو جتنے دن عذر دور ہونے کے بعد ملے اتنے دنوں کے روزوں کی وصیت کرنا واجب ہے۔ لہذا اگر بیمار شخص بیماری سے اچھا ہونے سے قبل یا مسافر اپنے گھر پہنچنے سے پہلے مسافرت ہی مر گیا تو بیماری یا سفر کی حالت میں جس قدر روزے اس سے چھوٹ گئے ہیں ان کا آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا، اور ان پر ان روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا واجب نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو
ان روزوں کی قضا کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی، لیکن اگر بیماری میں 10 روزے چھوٹ گئے تھے، پھر 5 دن تندرست رہا، لیکن ان 5 دنوں میں اس کے روزے قضا روزے نہیں رکھے، تو اس سے 5 روزے تو معاف ہو جائیں گے، اور ان 5 روزوں کی قضا نہ رکھنے پر اس سے مواخذہ ہوگا۔ اس لیے ان 5 دنوں کا فدیہ دینے کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 207۔ چوتھا اور آخری نمایاں پہلو فدیہ کے مصارف کیا ہیں۔ اس سلسلے میں فقہا فرماتے ہیں کہ نذر و کفارہ اور دیگر صدقات واجبہ کی طرح فدیہ کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 612 میں ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا قدس سرہ رقم تراز ہیں، اس کے وہی مستحق ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی فقیر، محتاج، مسلمان کہ نہ ہاشمی ہو، نہ اس کی اولاد، نہ یہ ان کی اولاد میں ہو۔ نیز جس طرح اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی جن کی اولاد میں یہ ہے، اور اپنی اولاد بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یوں ہی صدقے فطر و کفارہ اور فدیہ بھی انہیں نہیں دے سکتے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔